السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید توقیر بخاری۔ آج ہمارا موضوع ہے ادبی اصطلاحات۔ مطلع کی تعریف۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام۔ ادبی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ تخلص کا مطلب ہے وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرے۔ مطلع کی مثال: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خان مومن کی غزل کا مطلع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، جبکہ غزل کے دیگر اشعار کے مصرع اولی میں قافیہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال: آتش کی غزل کا پہلا شعر: ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اس شعر کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں اور یہ پہلا شعر ہے، لہٰذا اسے مطلع کہیں گے۔ مطلع کے متعلق امتحانی سوالات۔ مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، آخری؟ درست جواب ہے پہلا۔ مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ یا پہلا شعر؟ درست جواب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع کے دونوں مصروں کے ہم قافیہ ہونے کے علاوہ کیا شرط لازم ہے؟ ہم قافیہ و ہم ردیف، تخلص، غزل کا پہلا شعر ہو، غزل کا آخری شعر ہو۔ غزل کا پہلا شعر ہو، یعنی مطلع کی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ وہ پہلا شعر ہو، دوسری یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے تو اس پہلے شعر کو مطلع نہیں کہیں گے۔ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع، مقطع، پہلا شعر یا آخری شعر؟ درست جواب ہے پہلا شعر۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہوں تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ مطلع، مطلع ثانی، مطلع ثالث، مطلع ربع؟ درست جواب ہے مطلع ثانی۔ یاد رکھیں کہ اساتذہ کے ہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض غزل کے دوسرے شعر کو اگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو حسن مطلع کہتے ہیں، بعض اسے مطلع ثانی کہتے ہیں، لیکن اگر امتحانی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو زیادہ جواب موزوں ہوتا ہے مطلع ثانی۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مطلع ثانی، مطلع ثالث، مقطع؟ درست جواب ہے مطلع ثانی۔ غزل کے سب سے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، مطلع ثانی، بیت الغزل یا مقطع؟ درست جواب ہے بیت الغزل۔ مطلع کن اصناف شعری کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے؟ مثنوی اور قصیدہ، مثنوی اور غزل، غزل اور قصیدہ، غزل اور شعر آشوب؟ درست جواب ہے غزل اور قصیدہ۔ نظم میں بھی اگر پہلا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے تو اسے بھی مطلع ہی کہیں گے، لیکن طلبہ یاد رکھیں کہ عام طور پر امتحان میں جو سوال پوچھا جاتا ہے اس میں غزل اور قصیدے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے جواب دینا ہے غزل اور قصیدہ۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ یہ شعر کیا ہے؟ مطلع، مطلع ثانی، حسن مطلع، مقطع؟ درست جواب ہے مطلع۔ دوسرا حصہ ہے ادبی اصطلاحات کا مقطع۔ مقطع کی تعریف۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ یا کاٹنے کا مقام۔ ادبی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے
مقطع کہلاتا ہے۔ مثال، اس کا آخری شعر آپ دیکھیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مقطع کی بھی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ وہ آخری شعر ہوتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو اسے ہرگز مقطع نہیں کہیں گے، بلکہ اسے آخری شعر ہی کہیں گے۔ دوسری مثال، آتش کی غزل کا مقطع، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ مقطع کے متعلق امتحانی سوالات۔ مقطع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا یا آخری؟ درست جواب ہے آخری۔ مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ یا پہلا شعر؟ درست جواب ہے کاٹنے کی جگہ۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کیا کہیں گے؟ مطلع، مطلع ثانی، مطلع ثالث یا مقطع؟ درست جواب ہے مقطع۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ طلبہ لفظ نہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے امتحان میں ان کا نمبر کٹ جاتا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع، مقطع، پہلا شعر یا آخری شعر؟ درست جواب ہے آخری شعر۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اصطلاح شعر میں یہ شعر کیا ہے؟ مطلع، حسن مطلع، مقطع یا آخری شعر؟ درست جواب ہے مقطع۔ مقطع میں شاعر کیا استعمال کرتا ہے؟ لقب، تخلص، عرف، کنیت؟ درست جواب ہے تخلص۔ غزل کے مقطع کے لیے شاعر کے تخلص کا استعمال ضروری ہے۔ تخلص کس کی قسم ہے؟ علم بیان کی، اسم علم کی، ثنائے کی، بدائے کی؟ درست جواب ہے اسم علم کی۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ مقطع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ قافیہ، ردیف، پہلا شعر، تخلص اور آخری شعر؟ درست جواب ہے تخلص اور آخری شعر، یعنی یہ مقطع کی 2 شرائط ہیں۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اس شعر کو غزل میں کیا کہتے ہیں؟ ردیف، تلمی، مقطع، آخری شعر؟ درست جواب ہے مقطع۔ عالم برگشتہ طالی کا مطلب ہوتا ہے بد نصیبی کی حالت۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آتش کا اس ویڈیو میں جہاں بھی نام آیا ہے اس کے اوپر علامت تخلص آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، یہ فنی مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جب امتحان میں سوال آتا ہے تو شاعر کے نام کے اوپر علامت تخلص کا استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔